پڑھتے ہیں، عام کو تو چھوڑو، مجھے کئی دفعہ مسجد میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس کی قرات دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم عامی تو چھوڑے، جو خاص ہے وہ بھی قرآن کے الفاظ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر دیکھیں الف با تا سا، یہ سا ہے نا، اس کے مقابلے میں سین آتا ہے۔ اب میں تو بتاؤ، میں پوچھوں یہاں کسی سے کہ سا اور سین میں فرق کیسے کرنا ہے؟ سا کو بھی سین پڑھا جا رہا ہے، سین کو بھی سین پڑھا جا رہا ہے۔ سواد اور سا میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے، زال اور زا میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے، زال کو زا پر ایک بات دیکھیے، دل کو قلب کہتے ہیں، عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، موٹا قاف دو نقطوں والا، اور کتے کو عربی میں کہتے ہیں کلب، کتے کو عربی میں کہتے ہیں کلب۔ جب ہم اب قاف اور کاف میں فرق نہیں کریں گے نا تو معنی الٹ ہو جائے گا، جب معنی الٹ ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم آمنت باللہ پڑھتے ہیں نا، اس کے آخر میں آتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ جب میں قاف اور کاف میں فرق نہیں کروں گا تو میں کہتا ہوں وتصدیق بالقلب، میں کتے سے تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھ لیں معنی کہاں سے کہاں جا کے پہنچے۔ اس لیے قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے مخارج سیکھو۔ اصل چیز مخارج ہے قرآن کے، کہ ان مخرج، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا اور سین میں فرق کیسے کرنا ہے، زال اور زا میں فرق کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہے۔ ہا اور خا میں فرق کیسے، تین قسم کے ہائیں آتی ہے، ان تینوں کا مخرج الگ الگ ہے، کہاں کہاں سے ادا کرنی ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں ہیں، قرآن مجید کو سیکھو۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، دنیاوی تعلیم تو ہم نے بہت حاصل کر لی ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا